روحانیت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کس ایٹماسفیئر میں رہتے ہو، بلکہ روحانیت کا تعلق وہ ہے کہ آپ اپنے اندر کون سا ماحول رکھتے ہو۔ صدگرو انڈیا کے بہت بڑے گرو ہیں جنہوں نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی ہے، اور روحانیت پہ بھی، ان کی اسپریچولیٹی میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اور یہ جو کوٹ ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ ہے کہ آپ کے آس پاس جو ماحول ہے اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں روحانیت کا تعلق ہے کہ آپ اپنے اندر کیا ماحول بناتے ہیں۔ آپ خدا کو، اپنے آپ کو جب اپنے ہی اندر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو وہ اصل روحانیت ہوتی ہے۔ انسان ساری زندگی ان جو ہماری آنکھیں ہیں اس سے، اور ہمارا پورا جسم جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، ساری زندگی انہی کے آنکھوں کی بھوک اور جسم کی بھوک میں ہم گزار دیتے ہیں۔ ہماری پوری لائف کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے، بچپن، پھر جوانی، بڑھاپا، یہ سارے جو اسٹیجز ہیں لائف کے، یہ انہی معاملات میں گزر جاتے ہیں، اور ہم ان کو فل کرنے میں اپنی پوری انرجی، اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ لیکن روحانیت، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ جسم کی جو بھی ضروریات ہوں گی، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، بولنا، دیکھنا، آپ کے سینسز، سیکس، یہ ساری جو جسم کی ضرورتیں ہیں، ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بات اٹل ہے۔ اب روحانی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ وہ روحانی لوگ جسم سے اٹھ جاتے ہیں، مطلب جسم کی ضروریات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ آپ چاہے کوئی بھی مہاتما لے لیں، اسپریچول گرو لے لیں، صوفی لے لیں، چاہے وہ مہاتما گوتم بدھ ہو، مہاویر ہو، یا ہمارے اسلام کے مسٹسزم، صوفیزم کے لوگ ہوں، صوفی ہوں، ان سب لوگوں نے اپنے جسم کی ضروریات کو چھوڑ دیا۔ کیا کھانا، کیا پینا، کیا جسم کی ضرورتیں، انہوں نے چھوڑ کے اور اپنے روح کو اور روحانی سفر اختیار کیا۔ کیونکہ جب روح کا سفر اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور روح کی جو غذا ہے، روح کی جو ضرورتیں ہیں، وہ ڈائریکٹ آپ کے اندر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ روح تو پاک ہے، تو ساری جو پاک چیزیں ہیں ان کا تعلق آپ کی روح سے ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ روح چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو کارواں ہے، جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، ان کو آپ بالکل فیئر رکھیں۔ یہ روح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑی بھی کوتاہی نہ آنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے اصل روحانی سفر، اور یہ سفر تب ہی ممکن ہے جب ایک انسان اپنے جسم کی ضرورتوں سے آزاد ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے لفظ میں کہوں کہ اپنی خواہشوں سے کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ خواہش، ہر پل انسان خواہش کے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خواہش نہ ہو تو یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ تو خواہشوں سے آزاد
انسان ہو ہی نہیں سکتا، انسان بنا ہی ایسا ہے۔ ہاں، اپنی خواہشوں کو لمٹ ضرور کر سکتا ہے کہ دیکھیے روحانیت حاصل کرنا یہ ایک خواہش ہے، یا تزکیہ نفس کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ اپنی زندگی کو روحانی سفر میں لگا دینا، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر قرآن کی تعلیمات، اللہ کی دی ہوئی جو بھی تعلیمات ہیں اس میں گزارنا، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جب روحانی سفر اختیار کرتے ہیں تو خواہشوں کو ختم تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لمٹس ہیں۔ تو ان کو لمٹ کرنے کے لیے اپنے جسم سے اٹھنا ہوگا۔ میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان چیزوں سے تھوڑے اٹھ گئے تو آٹومیٹیکلی آپ کا کنٹرول آپ کے نفس پہ آئے گا، اور جس دن آپ کے نفس پہ آپ کا کنٹرول آ جائے گا، اپنی خواہشوں کی زنجیروں سے جب آزاد انسان ہونے لگے گا تو روحانیت ملنا آسان ہوگا اور روحانیت کا سفر اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اور کیونکہ یہ ایک سیدھا راستہ نہیں ہے، اس پہ منزلیں ہیں، تو ایک سے دوسری منزل کو کراس کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے جسم کی جو ضروریات ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہمیں اتنا بولنا چاہیے جو اس چیز کی ضرورت ہو، ورنہ خاموش رہیں۔ یا سارا دن کوئی سوتا رہتا ہے تو ہم اتنا سوئیں جتنی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد اپنی جسمانی ضرورت کو اپنی مقدار اور نیڈ، ضرورت کے حساب سے استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ جسم کو آپ نشو و نما کریں گے تو وہ اس میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی، اور روحانیت کی طرف ایک برزخ، ایک آڑ بن جائے گا، اور آپ کبھی بھی روحانیت کا سفر نہیں کر پائیں گے جو سفر آپ کے اندر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سفر آپ کو اپنے اندر ہی اس کو دیکھنا ہے، اپنی اندر جھانکنا۔ اور جب انسان جسم کی ضرورتوں کا غلام نہیں بنتا تو خود بخود انسان اپنے اندر دیکھنا اور جھانکنا شروع کرتا ہے۔